میں کتنے سنتے ہیں؟ زیادہ سنتے ہیں۔ اسلام نے ملائی کا فائد کیا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد جو زندگی چھوڑتی ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ اسلام کے وہ ننھے ننھے سے پھول ہے جن کی تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ اب میں حقوق العباد کے عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے محمد التمش کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر کے اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائیں گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائیں گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا دوسرے کے مال میں اپنا مال ملا کر، دوسرے کے کھیت میں اپنا کھیت شامل کر کے اس نے اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے دوسروں کا کھیت ہڑپ کر کے اپنے کھیت کی مقدار بڑھا لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی، بلکہ اپنے لیے جہنم کی انگاروں کی مقدار بڑھا رہا ہے۔ وہ بادر کیے ہوئے ہے کہ دوسروں کا روپیہ پیسہ نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے۔ حالانکہ اپنی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے اپنی شان اور عزت میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنی معیار زندگی بلند سے بلند تر کر رہا ہوں۔ اس کے یہ افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہن رہا ہے۔ آج کا یہ انسان اس قدر نادان ہے، جن چیزوں کو وہ اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ اس کے گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا اس نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے اسے اپنے آپ پر لطف آتا ہے۔ اس نے دوسروں کی جائیداد ہڑپ کر کے اپنی عقل مندی کی دعوت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکت کتنی خطرناک ہے اور کتنی خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، کیا گیا بنا کر کے اسے مکالمے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے 2 طلبہ اقرا منصوری اور طہورہ عفت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ ہیلو میری پیاری بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بڑی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو آپ بہت پریشان سی نظر آ رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ بہن کیا بتاؤں، لڑکی کی شادی کے بعد سے ہی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کسی نے درست کہا ہے جس کی بیٹی سکھی اس کا جہاں سکھی، اور جس کی بیٹی سکھی اس کا جہاں سکھی۔ شادی کے بعد تو خوشیاں ہوا کرتی ہے، پر جیسا رائے دیتی کی مشورت ہوتی ہے۔ بہن جی، یقیناً خوشی تو ہوتی ہے، مگر لڑکی کے ماں نے ہماری بیٹی کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ جب چاہتا زیور اتار دیتا، پیٹ کے منہ میں تو لگا بھی نہیں اور نسلوں سے خدا بچا۔ سسو صاحب تو ان سے بھی 4 قدم آگے ہے، اور صاحب تو ناگن ہے نہیں، اتنا سارا دہر دیا اس کے باوجود اس میں کیڑے نکالتے، لڑکی کی شکل و صورت کو کوستے کاٹتے۔ حالانکہ میری بیٹی 100 میں 1 کشیدہ کاری میں ماہر، اچھا پکوان بنا لے، نماز روزے کی پابند، کما بردار، اس کے باوجود کوئی قدر نہیں۔ بس بہن، خدا لڑکی دے تو اچھا رشتہ بھی دے، ورنہ اس غلطی سے تو بے اولاد ہو۔
अल्लाह ताला आपकी परेशानी खत्म करना है, आपकी बेटी का आराम को सुकून से ससुराल में उसकी कदर बढ़ना है, आमीन। और हाँ, मैंने सुना है कि आपके घर में बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत बहू आई है, बड़ी शरीफ मुंजर, मुहज्जब और फरमाइशदार है, घरेलू सभी काम कर लेती है, आपके घर को रोशन कर दिया है, सारे सामान भी खूब लाई है, आप तो बड़ी किस्मत की धनी हो। आखिर वो किसकी बेटी है, जरा मुझे भी उसके घराने का बता दीजिए। आखिर तुम्हारा आपके बेटे से किस तरह किसकी मुकद्दमत से मुंसलिक हो गई? है बहन, तुझे किसने बहका दिया? वो बहू नहीं, अजाब है, बदतमीज है। मेरे जन्नत नुमा मकान से उसने अजाब खाना बना दिया। मेरा लड़का लाखों में मिसाली बेटा पता नहीं उस बेगुजर से कैसे रास्ता पड़ गया और मेरे भाई ने रिश्ता जोड़ दिया। खाना बनाना वो ना जाने, बात करने का तरीका उसे ना आए, सूरज की शक्ल में कोई कशिश नहीं, जहर वगैरह को लाई नहीं, फिर भी नाक में माफी नहीं बैठने दी। लेकिन मैंने सीधी कर दी, मैंने उसके नाक में दम कर दिया, याद रखेगा। अजीब बोला तो आखिर जब तुम दूसरी लड़की को परेशान करती हो, उसके नाक में दम करती हो, उसका जीना जुमर करती हो, उसकी जिंदगी रंगीन बनाती हो, उसकी शक्ल व सूरत को कोसरी करती हो, जहर की किल्लत का कितना शिफा करती हो, तो फिर तुम अपनी बेटी की ससुराल वालों की शिकायत क्यों करती हो? अजीब हो तुम, जो की बेटी को सुन नहीं दोगी तो तुम्हारी बेटी को सुनने पर चैन मिलेगा। तुम्हारा बेटा और बेटी तो लाखों में और दूसरों की औलाद कुछ भी नहीं। मेरी प्यारी बहन, याद रखो, आप चाहती है कि आपकी बेटी हराए घर सुखी रहे, उसे हर तरह का चैन में सुकून मिले, तो अपनी बहू की भी कदर करो, उसे भी हर तरह का चैन में सुकून दो, उसे भी अपनी बेटी जानो। आखिर वो भी तो किसी का जिगर पारा होने न करे। जैसा कि हदीस शरीफ में है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा तदीनु कदन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इससे आगे से राजा हो कि मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। अच्छा बहन, अगर ऐसी बात है जैसी करनी वैसी भरनी, तो मैं आज से ही अपनी किसी भी बहू में जाती नहीं करूँगी, उन्हें अपनी बेटी समझूंगी। अगर आप हदीस शरीफ पर अमल करोगी तो आपकी बेटी को हर हाल में सुकून मिलेगा, खुशियों में नहीं आएंगी। अच्छा तो अब इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दुआम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह कलमाता मुझे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह की ज़ात हर रब से पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बहुत बुलंद आज़मत वाला है। चारों कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं। भलाई वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, भलाई इसके कब्ज़े कुदरत में है और वो हर चीज़ पर कादिर है।
پنجم کلمہ استغفار، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتی ہوں اور اس گناہوں سے بھی معافی چاہتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت۔ پنجم ایمان مفصل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، اللہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات سے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ کہ مکتب کے بچے اسلام کے وہ ننھے اور روشن ستارے ہیں جو آنے والے وقت میں حفاظ، علماء اور معاونین اسلام کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب میں اخلاص کے متعلق تقریر پیش کرنے کے لیے محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور دوستو، قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے لیے دن کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہی دن ہے، انسان اس دنیا ہی میں بھیجا گیا ہے۔ وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق عجیب ڈھنگ سے ہوئی ہے۔ خالق کائنات نے اس میں الگ الگ خصلتیں رکھ دیا، اور اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر آپ کو خالق کائنات کی عجوبائی کاریاں تعجب میں ڈال دیں گی۔ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح ہی قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے بلکہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیے دال بے نمک بیکار ہو جاتی ہے، اسی کتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے اسی طرح انسان کے عمل بیکار ہو جاتے ہیں اگر اسے خلوص کے ساتھ نہ کیے جائے۔ آپ سینکڑوں روزے رکھ جائے، لاکھوں رکعت نماز پڑھ لے، اپنا تمام مال غریبوں پہ تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، لیکن آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی، شریف آدمی کہلوانے کے لیے کرتے ہو تو یقین رکھیے ہمارے اور آپ کے عمل آخرت میں ہرگز قبول نہ ہوں گے۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی ہے تو اس عابد کی لاکھوں رکعت سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھی گئی ہے۔ آپ 1 پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو تو اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیوں یاد رکھو، اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ شہرت کی غرض سے کوئی کام کرنا انسان کی وقتی شہرت کو بخشتا ہے لیکن اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خلوص دل سے دن کا کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زمین حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمارا عمل کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں تو کسی کام کا نہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بروز محشر اللہ رب العزت چند علماء کو بلائیں گے اور چند مجاہدین کو بلوائیں گے اور چند اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والوں کو بلوائیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں دنیا میں عالم کہا جا چکا، تم نے نام و نمود کے لیے علم حاصل کیا تھا۔ مالدار سے کہیں گے تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہے، بڑا فیاض کہے، تمہیں کہا جا چکا۔ اسی طرح مجاہد سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارا خوب نام ہو، تاکہ تمہیں لوگ بہترین نام سے بلاوے، تمہیں مجاہد کہے، لہذا دنیا میں کہا جا چکا۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ لہذا ہمارے تمام اعمال خالص اللہ رب العزت کے لیے ہونے چاہیے۔ اور محمد زید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور نظم پڑھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج بکر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج بکر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے۔ بنوں گا میں عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ ایک ایک آیت پڑھوں گا میں، درج پہ درج چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں۔ ایک ایک آیت پڑھوں گا میں، درج پہ درج چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں۔ رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا، رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا۔ بنوں گا نبی کا میں مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی رات ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی دات ہے۔ اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو، اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو۔ یاد رکھو آج بیان، بنوں گے تم حافظ قرآن، بنوں گے تم حافظ قرآن۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ ان بچوں کی تڑپ اور طلب کو قبول فرمائے اور انہیں حافظ قرآن بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز محشر اس حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن تاج پہنایا جائے گا، اور ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کر کے جنت لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی تڑپ اور طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔
اب میں عید الفطر کے عنوان سے تقریر کے لیے محمد جنید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف۔ السلام علیکم۔ آج میرے تقریر کا عنوان عید الفطر ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید الفطر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ محترم حاضرین، رمضان کا مقدس مہینہ گزر چکا، بعد معرفت کے طلبگاروں نے جی بھر کر لطف اٹھایا۔ آج عید کا دن ہے، آج ہم جتنی بھی خوشی منائے کم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سرزمین پر جو بھی آیا اس نے سال میں ایسا ایام ضرور چن دیا جن میں مسرت کا اظہار ہے۔ اس میں کسی قوم قبیلے خاندان کی تخصیص نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے 2 دن چن دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن چن دیے، تم ان میں خوشی منایا کرو، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ عید کے مبارک دن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ترجمہ، ہر قوم کے لیے بلا شعبہ خوشی کا دن ہے، اور آج ہماری عید ہے۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ روح سے بنا ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہے۔ چونکہ یہ دن ہر سال لوٹ کر آتے ہیں اس لیے اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ عید یا تہوار کیسے منائے؟ اس میں ہم سارے یہاں سے الگ ہیں۔ دوسری قوم میں عید کے دن وہ طوفان بدتمیزی مچاتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ عیسائی کی کرسمس کے دن وہ لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے دن اس طرح گزرتا ہے کہ شاعر کا یہ کہنا بالکل صحیح ہو جاتا ہے، وہ ہر گناہ ثواب ہے۔ اب اپنے برادر وطن کے تہواروں کے رسم و رواج پر ایک نگاہ ڈال لے۔ ہولی، دیوالی، اس طرز کے تہواروں کو منانے کا طور طریقہ دیکھیں گے تو آپ خود ہی کہہ دیں گے اسلام اس طرز کے تہواروں کو منانے کا سخت مخالف ہے۔ مسلمانوں کی عید میں نہ کھیل ہے، نہ راگ رنگ، نہ تماشے ہے، نہ تقلید دہ خوش پہلیاں، نہ گالی گلوچ ہے، نہ ہنگامے آرائی، یہاں تو تسبیح و تحلیل ہے، اچھے ملبوسات ہے، گلے ملنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ عید کا دن امیر و غریب سب کے لیے مسرت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہر صاحب انصاف مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے مال کی ایک مخصوص مقدار غریبوں کو عید کے صبح ہوتے ہی دے دے یا اس سے قبل دے دے، اگر وہ نہیں دیتا تو سخت گنہگار ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عام طور سے 1-2 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ آئیے ہم اور آپ بھی عید کی شادمانیوں میں حصہ لے، لیکن یاد رکھیں عید ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے۔ باقی جو لوگ بلا عذر روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے آج کا دن ہنسنے کا نہیں بلکہ رونے کا دن ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، موصوف بہترین انداز میں تقریر پڑھ رہے تھے۔ آج ہندوستان میں پردے کے متعلق سارے ہندوستان میں ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ دشمنان اسلام اسے ختم کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی موضوع پر نظم پڑھنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کی ایک طالبہ محترمہ عروج صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور پردے کے متعلق نظم پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ تلوار کی ہے
जलाल पर्दा खुदा का कानून आज तक है, जो पाक है वो छुपा हुआ है। खुदा का कानून आज तक है, जो पाक है वो छुपा हुआ है, जो पाक है वो छुपा हुआ है। गिलाफ़े काबा गिलाफ़े कुरान है, खुद खुदा का जलाल पैदा। निगाह तलवार की है मानिंद, दिफा है इसका ये डाल पर्दा। मिला है परवरदिगार से ये अजीम और बेमिसाल पर्दा। छुपा है बेदर्दगी के पीछे वो बदनुमाई का एक मंजर। छुपा है बेदर्दगी के पीछे वो बदनुमाई का एक मंजर, वो बदनुमाई का एक मंजर। फरीब शैतान से न खाओ, नहीं बनी है ये चाल पर्दा। निगाह तलवार की है मानिंद, दिफा है इसका ये डाल पर्दा। ये जिंदगी है न कैद खाना, जिस्म ये आजाद भी नहीं है। ये जिंदगी है न कैद खाना, जिस्म ये आजाद भी नहीं है, जिस्म ये आजाद भी नहीं है। निगाह तलवार की है मानिंद, दिफा है इसका ये ढाल पर्दा। मिला है परवरदिगार से ये अजीम और बेमिसाल पर्दा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसी मौजू पर तकरीर करने के लिए मैं अफरा तबस्सुम को दावत देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। मुहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों और बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। सामाईन इकराम, आज मैं इंशाल्लाह हम हज़रात के सामने इस आयत की रोशनी में ख़वातीन के पर्दे के बारे में कुछ बातें अर्ज करूंगी, ताकि औरतों और मर्दों को शरई पर्दे के जरूरी अहकाम मालूम हो। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। कुरान करीम में अगर अल्लाह ताला किसी काम को हुक्म करे तो वो फर्ज हो जाता है, जैसे कि नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिया। इसीलिए मुसलमान मर्द व औरतों को नमाज पढ़ना फर्ज है। रमजान शरीफ के रोजे का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिया। इसीलिए रमजान शरीफ के रोजे रखना मुसलमान मर्द व औरतों को फर्ज है। इसी ज़कात और हज का हुक्म कुरान करीम में आया। इसीलिए चारों फराइज़ इस्लाम में शामिल है। इसी तरह पर्दे का हुक्म भी कुरान करीम में आया, और ये हुक्म किसे दिया जा रहा है? अज़वाजे मुतहर्रात को तो कहीं सहाबा इकराम जैसे पाकीज़ा नुफूस को पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है। हालांकि सहाबा इकराम ईमान व अमल के पहाड़ थे, तक़वा को ज़हारत के पैकर थे। क्या मजाल क्यों किसी अजनबी औरत में निगाह गलत डाले, या उनके दिल में बुराई का वसवसा हो के आज का जवान सहाबा इकराम से ज़्यादा पाकीज़ा है। सहाबा तो वो थे कि उनका सोना भी इबादत, उनका उठना बैठना भी इबादत, उनका खाना पीना भी इबादत, उनका चलना फिरना भी इबादत। उन्होंने सारी हिरिस व होश को दफन कर दिया था। इसके बावजूद भी उन्हें पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है और फरमाया जा रहा है निगाहें नीचे रखो। तो आज इस हयासोज और दिनसोज माहौल में हम पर्दे के अहकाम से कैसे अलग कर सकते हैं? बल्कि हमें तो इस बेपर्दगी के दौर में बहुत समझ कदम रखना होगा। मौलाना अशरफ अली थानवी इरशाद फरमाते हैं कि औरतों को गैर महरम के सामने आना कतई हराम है। आज हमें इसलिए की बहुत जरूरत है। जब आप लोग एक पाव गोश्त खरीदते हैं तो उसे छुपा कर क्यों ले जाते, ताकि बिल्ली हमला न करते? 100 रुपए के नोट को अंदर के जेब में क्यों रखते हैं, ताकि जेब कतरा न ला जाए? आज औरतों की कीमत हमारे नजदीक एक पाव गोश्त
बेहाई और बेगैरती के भंवर में फंसने ना दे। अगर आज हमने गुनाह और बुराई के दलदल में फंसने दिया तो याद रखो कयामत में हम खुदाई गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस्लामी अहकाम और इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बना दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद में बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ऐ पैगंबर, आप अपनी बीवी और अपनी बेटियों को हुक्म फरमा दीजिए कि वो अपने गिरेबान पर चादरें डाल ले। तो कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर्दे के मुतालिक इरशाद फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि औरतें अपने घरों में ठहरी रहे और ज़माने जाहिलियत में जाहिर होने की तरह जाहिर न हुआ करे। मदरसे हाजा के अब दूसरे तालिबे इल्म महर, ज़ारा, इशरत और अशमेरा को दावत देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ ले आए और कलिमात नमाज सवाल व जवाब की शक्ल में पेश करे। नमाज शुरू करने के लिए जो तकदीर कही जाती है उसे तकदीर तरीमा कहते हैं। तकदीर के अल्फाज ये है, अल्लाह अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। कयाम किसे कहते हैं? नमाज में हाथ बांध कर खड़े होने को कयाम कहते हैं। किरत किसे कहते हैं? नमाज में कुरान पाक पढ़ने को किरत कहते हैं। रुकू किसे कहते हैं? नमाज की हालत में झुकने को रुकू कहते हैं। सना क्या है? सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा। रुकू की तस्बीह क्या है? सुभान रब्बियल अज़ीम। तर्जुमा, मैं अपने रब की पाकी बयान करती हूँ जो बहुत बड़ाई वाला है। कौमा किसे कहते हैं? रुकू के बाद सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं। रुकू से उठना क्या कहते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने सुन ली इस शख्स की जिसने उसकी तारीफ की, इसको तस्मीह कहते हैं। रुकू से उठने के बाद क्या कहते हैं? रब्बना लकल हम्द। तर्जुमा, ऐ हमारा रब तेरे ही लिए तमाम तारीफें, इसको तहमीद कहते हैं। सजदा किसे कहते हैं? नमाज की हालत में जमीन पर पेशानी रखने को सजदा कहते हैं। सजदे की तस्बीह क्या है? सुभान रब्बियल आला। तर्जुमा, मैं अपने रब की पाकी बयान करती हूँ जो बहुत बुलंदी वाला है। जलसा किसे कहते हैं? दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे की तस्बीह क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। तर्जुमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम कर और मुझे माफ़ फरमा और मुझे हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। तशहुद क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। दरूद शरीफ क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआए मासूरा क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। सलाम किसे कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के बाद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआए कुनूत क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नु'मिनु बिका व
نتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار مليم. نماز کے نام اور تعداد رکعت. فجر اس میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض. ظہر اس میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل. عصر اس میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض. مغرب اس میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل. عشاء اس میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل. 3 رکعت وتر، 2 رکعت نفل. جمعہ اس میں 14 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ترجمہ: میں نے اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کی. اگر بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھے. بسم اللہ اول وآخر. ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتی ہوں. کھانا کھانے سے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. ترجمہ: تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کسی کا دانت کھانے جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ترجمہ: اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اے اللہ جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. دودھ پی کر یہ دعا پڑھے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ: اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور زیادہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ: اے اللہ میں ناپاک دینوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت. بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں تکلیف کو دور کیا اور عافیت بخشی. سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت واحیا. ترجمہ: اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کے بعد سب کو لانا ہے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ترجمہ: اے اللہ تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد سے نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلی. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج. بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ:
اے اللہ میں آپ سے اللہ جانے کی بھلائی اور باہر نکلنے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہم نے اپنے رب اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر سے باہر نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ میں اللہ کے نام سے نکلتی ہوں, اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. گناہ سے بچنے کی طاقت, نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے. روزے کی نیت. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا. ترجمہ میں نے نیت کیا کہ کل اس رمضان کا روزہ اللہ کے واسطے رکھوں گی. افطار کرنے کی دعا. اللہم لک صمت وعلی رزقی افطرت. ترجمہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کی. افطار کے بعد کی دعا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ. ترجمہ پیاس بجھ گئی اور جگہ تر ہوئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا. سواری پر سوار ہونے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ترجمہ پاک ہے ذات جس نے سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا, ورنہ ہم سواری کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے, اور بے شک ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وضو سے فارغ ہونے کی دعا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے بنا دیجیے. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ یا الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. ترجمہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ, بہت خوب. آج موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں کا زوال کسی بھی عقل مند آدمی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مسلمانوں پر کہیں موب لنچنگ کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے تو کہیں انہیں حقیر سمجھا جا رہا ہے. اسی موضوع پر تقریر کرنے کے لیے مدرسہ ھذا کے ایک عاقل طالب علم تنزیل الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی اصطفى والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی, سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عطیہ چلنے لگی, اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی کھلی, آتا و نشا تب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکا و تنہا دونوں ایک 40 سال انسان نے اسلام کی آواز بلند کی. وہ آواز صرف 23 سال میں اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ بھی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے اور جو بیچارے چاوائے کہے جاتے تھے مانند اقتدار پر متمکن ہو گئے. جنہیں دنیا والے اتوار پر کام کرتے تھے ان کا تیز اتنی تیزی سے بڑھا کے رب مسکون عالم پر تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. جو تہذیب و تعلیم میں پچھلی صفوں میں تھے
ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باپ کا ساگر بدوش ہے۔ راستے میں بھٹکنے والے لوگوں نے صحیح راہ پائی، جن سے میری مراد دارالعلوم مومن پورہ ناگپور کے استاذ محترم حضرت الاستاذ مفتی محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرت کو میں شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے بند و نسائے کا انہیں ہے انتظار۔ کہ حضرت مائک پر تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔